السلام علیکم۔ 19 اگست کی کال کے ساتھ خالد سیف الدین۔ میں پہلے آپ کو اپنی آزادی آفر کے بارے میں بتائیں۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں آپ کے جو فری ڈیز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو جلد سے جلد رابطہ کر سکتے ہیں آپ 0345-619-0443۔ آپ چاہے اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہوں یا مرکنٹائل ایکسچینج میں، یہ دونوں ٹریڈرز کو آفر دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس دونوں کے الگ الگ گروپس ہوتے ہیں اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹس، پاکستانی مارکیٹ، کروڈ آئل، گولڈ، ان تمام فوریکس مارکیٹ، ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہیں۔ تو جو بھی انٹرسٹڈ ہے وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اچھا جناب، آج کے سیشن پہ چلتے ہیں۔ چارٹ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے جو ایڈجسٹمنٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ مزید روزانہ جو ہے ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، چینج آف ہینڈ ہو رہے ہیں اور مارکیٹ تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی نئی ڈائریکشن کے بارے میں سوچے گی۔ جو امیڈیٹ ٹارگٹ آپ کو آج کے لیے دیا گیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 43,864.45 کا، وہ آغاز کے ساتھ ہی ٹیسٹ ہو گیا۔ تو ایسے ہی وقتوں کے لیے، ایسے ہی حالات کے لیے ہم پری اوپن میں اپنی لمٹ پلیس کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو آغاز ہوتا ہے اوپر کی جانب، وہ جگہ بنا دیتا ہے کہ اگر کریکشن ہو، ایگزاسشن ہو، جیسے کہ آج 489 پوائنٹ کی کریکشن ہے، اگر میں اس کو ہائی سے لو تک دیکھوں تو یہ ایک واضح موقع مارکیٹ دیتی ہے۔ میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ پچھلے 3 سیشن پر آج کے سیشن کو ملا کر ذرا غور کیجیے گا کہ کس طرح مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ ابھی تک مارکیٹ کو 43,285 249 سیکیورلی سپورٹ کر رہا ہے۔ انفیکٹ اگر جس طرح میں نے چارٹ میں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو صحیح سپورٹ تو 43,472 نے کی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آج مارکیٹ میں سپورٹ کہاں تھی تو میں 43,472 کہوں گا، کیونکہ جو 390 کا لو ہے وہ ایک شارپ لو ہے جس کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ تو جو ہمارا میجر سپورٹ ہے جس کو ہم نے شارٹ ٹرم باٹم قرار دیا تھا 43,285 249، وہ تو بہت سیکیور ہے۔ اب چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اپڈیٹڈ ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ جناب میرے نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی باوجود آج کی کلوزنگ کے 195 پوائنٹ مائنس کلوزنگ کے باوجود۔ انفیکٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ چیزوں پہ غور کریں۔ میں نے آپ کے گروپ پہ وہ اسٹاک پوسٹ بھی کیے۔ 13 ہائی والیوم اسٹاکس ہیں جو 20 روپے سے نیچے، انفیکٹ 10 روپے سے نیچے۔ صرف 3 اسٹاک ہیں جو 12-14 روپے کے ہیں، باقی جیسے پی آر ایل تھا اور 1-2 اور تھے، ورنہ سارے جو زیادہ والیوم والے اسٹاک تھے، 13 اسٹاک میں نے دیکھے، وہ 20 روپے کے نیچے تھے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز جب مارکیٹ میں ہوتی ہیں تو یہ انویسٹر سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بروکریج ہاؤس کو بینیفٹ کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جو ایڈجسٹمنٹ کی بات کی وہ مجھے محسوس ہوئی کہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، کچھ چینج آف ہینڈز ہو رہا ہے، تو مارکیٹ کوئی نئی ڈائریکشن بنانے کا چانس لے سکتی ہے، تو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ کہ مارکیٹ نے اب اپنا ایک ٹریگر سیٹ کر لیا ہے، اور وہ ٹریگر کیا ہے؟ بلش ٹریگر 43,864، یعنی کہ جو یہ امیڈیٹ ٹارگٹ پچھلے 2-3 دنوں سے آپ کا تھا، یہ لیول جو ہے اب ٹریگر بن گیا ہے کہ اگر تو اس کے اوپر ٹریڈ کرے تو آپ نے بلش ہونا ہے، لانگ کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا۔ دوسری صورت میں کیا کرنا ہے؟ دوسری صورت میں آپ لانگ آن ڈپ پلان کریں گے اور انڈیسائسو سچویشن ہوگی، اپنی
پوزیشنز کو ہلکا رکھیں گے جو انٹراڈے پوزیشن آپ اوپن کرتے ہیں, اور لانگ آن ڈپ کے لیے زیادہ سوچیں گے. مجھے کوئی سیریس سیلنگ تھریڈ بالکل بھی نظر نہیں آتا ابھی, فی الوقت تو نظر نہیں آتا جب تک میرے دیے گئے میجر سپورٹ برقرار ہے. مگر بہرحال لانگ آن ڈپ کا فائدہ اس ایگزاسشن کی وجہ سے ہم اٹھا سکتے ہیں. تو کل آخری سیشن ہے, اس میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد 2 سیشن بن جاتے ہیں. تو پہلا سیشن تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مطلب اسٹیٹک لگے, مگر دوسرے سیشن میں ڈائریکشن بن سکتی ہے. اور میں اپنے ویورز کو اور فالوورز کو یہ بھی سمجھانا چاہوں گا, کسی ٹریپ کا حصہ نہ بنے. بہت سارے اسٹاکس میں ہائی اسپیکولیشن بھی دیکھنے میں آتی ہے, تو آپ کا سلیکٹیو رہنا, انٹری میں ٹارگیٹڈ رہنا آپ کو اس ٹریپ سے بچا سکتا ہے. جس طرح میں نے بیان کیا 43,864 کے اوپر اگر مارکیٹ ریٹ کرتی ہے تو پھر میرا وہی لیول ٹارگیٹ ہے 44,134, ٹھیک ہے. اور ایون 43,761 کے اوپر بھی مارکیٹ ہے تو امیدیں باقی رہ سکتی ہے. تو لہٰذا 43,761 کے نیچے آپ کو امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. بے شک ابھی ایگزاسشن نہیں ہوا, اسٹاپ لاس اگر میں کہوں تو 43,472 کے نیچے بننا چاہیے. اور اگر آپ مارکیٹ کی کلوزنگ دیکھیں تو اس وقت وہ 43,481 کے پاس ہے, یعنی کہ وہیں ہے کم و بیش. تو ہائپر بگننگ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دوسری صورت میں آپ اگر پری اوپن میں اسٹاپ لاس لینا چاہیں تو وہ 43,374 ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ 285 والا لیول توڑنے کے بعد مارکیٹ میں پریشر اتنا آئے گا کہ ہم 43,000 تک مارکیٹ کو نیچے آتا دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی پریشان کن پریشر نہیں ہے, یہ بائنگ آن ڈپ اپرچونٹی ہے. میں نے جب کہا جب ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہی ہے ری اسکیجولنگ آف پورٹ فولیو, چینج ان ہینڈز, ہم ایک مال بیچ کے دوسرا کوئی مال لینا چاہتے ہیں جس کا پوٹینشیل پورا ہو چکا اور جس میں اب پوٹینشیل ہو سکتا ہے, ہم ان سے تبدیل کر لیتے ہیں اپنے اسٹاکس کو. تو یہی چیز میں نے پچھلے 2-1 دنوں میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے, ابھی بھی بتا رہا ہوں. لانگ صرف 43,864 کے اوپر. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.